ہاف بازو والا لباس پہنا کے ننگے سر کھڑا کر کے بارات کا استقبال کروا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ ذرا غور کریں، ذرا کیا یہ شرم و حیا ہے؟ ہم نے دلہن کے سر سے دوپٹہ اتار لیا، اب تو میں کہتا ہوں پہلے موٹی چادر پہناؤ پھر میں کمرے میں آؤں گا۔ 3-4 کیمرے والے ہیں۔ میرے بھائیوں، جس کے لیے ہم نے دلہن بنائی ہے وہ دیکھے، پوری بارات تم دکھا رہے ہیں، میری بیٹی ہے بنا سوار کے، مجھے کبھی خیال نہیں آتا۔ میرے اخلاق اتنا گھٹیا ہو گئے ہیں، 4 کیمرے والے ان کو بلا کر میرے عزیزان گرامی رحمت عالم فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ سروں کے بل لٹکی ہوئی ہے اور چیخو پکار ہے۔ ہر مرد کی ذمہ داری ہے، اس پہ ذرا غور کرے۔ پھر حضور فرماتے ہیں میں نے ایک قوم کو اس حال میں دیکھا، اس حال میں ذرا حضور فرماتے ہیں وہ کنویں میں ڈول ڈالتے ہیں، پانی سے بھر جاتا ہے، جب کنارے پہ آتا ہے تو خالی کا خالی۔ بار بار میں نے عمل دیکھا کہ ڈول ڈالتے ہیں، پانی سے بھر جاتا ہے، جب کنارے پہ ڈول آتا ہے تو خالی کا خالی۔ بھی کنارے سے باہر آئے گا تو پیاس بجھائیں گے، کام میں لائیں گے، پانی تو بھر لیا، کنارے پہ آ کے ڈول خالی ہو گیا۔ عرض کی اللہ کے رسول، یہ وہ لوگ ہیں جو عمل تو کرتے تھے لیکن دکھلاوا کرتے تھے، دکھلاوا کرتے تھے۔ جس طرح کنویں کے کنارے ڈول آ کے خالی ہو جاتا ہے، دنیا میں دکھلاوے کے اعمال چلتے رہے، جب اللہ کے حضور محشر کے میدان میں پیش ہوں گے، وہاں ضرورت ہوگی، وہاں خالی کے خالی۔ استغفر اللہ و اتوب الیہ، وہاں خالی کے خالی رہ جائیں گے۔ میرے بھائیوں، اپنے عمل میں ہمیں اخلاص پیدا کرنا چاہیے۔ اللہ علیم بذات صدور ہے، وہ دلوں کے بھید کو جانتا ہے، لیکن آج اس کو ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ایک قوم کو دیکھا کہ وہ خون کی نہر میں تیر رہی ہے، خون کی نہر میں وہ تیر رہے ہیں۔ جب وہ کنارے پہ آنا چاہتے ہیں، فرشتے انہیں پتھر مارتے ہیں، پیچھے چلے جاتے ہیں۔ بڑے بڑے پیٹ ہیں ان کے، جیسے کمرے ہوتے ہیں، بڑے بڑے پیٹ ہیں۔ میں نے کہا جبریل، ان کا جرم کیا ہے؟ یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی اللہ کے رسول، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سود کھایا کرتے تھے۔ سود کھانا غریب کا خون چوسنا ہے، یہ سود کھایا کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں۔ اللہ کے رسول نے یہ سارے مناظر دیکھ کے بیان اس لیے کیے ہیں تاکہ میری امت ان برے اعمال سے توبہ کر لے، اپنے آپ کو بچا لے کہ میں یہ عمل نہ کروں، یہ برا عمل نہ کروں، یہ برا عمل نہ کروں، یہ برا عمل چھوڑ دوں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، قرآن و سنت میں، قرآن میں، حدیث طیبہ میں جس قدر وعید سود کے حوالے سے ہے، کسی دوسرے گناہ پر اتنا نہیں ہے۔ حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا جو کم سے کم درجہ ہے، جو سب سے چھوٹا گناہ ہے، سود کھانے کے 70 گناہ ہیں، 70 درجے ہیں گناہ کے، لیکن جو سب سے کم چھوٹا درجہ جسے حضور فرما رہے ہیں، وہ بھی کتنا بڑا ہے؟ غور کریں ذرا، وہ بھی کتنا بڑا درجہ ہے؟ وہ یہ ہے، فرمایا جس ماں کے بطن سے انسان پیدا ہوتا ہے، اسی ماں سے بدکاری۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ واتوب الیہ۔
یہ ایک لقمہ جو کم سے کم گناہ ہے، جو چھوٹا گناہ ہے، یہ اس کی کیفیت ہے۔ قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ چوتھے پارے میں واضح اللہ نے فرمایا ہے، سود کھانے والوں تمہیں اللہ کا جنگ کا چیلنج ہے۔ بھائی لوگ کہتے ہیں محلے کے چودھری سے اسی کچھ نہیں کر سکتے، وہ تگڑا ہے، اسی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ فلاں ایم پی ہے، ایم این اے ہے، اس کے تعلقات ہیں ایس ایچ او کے ساتھ، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ فلاں وزیر ہے، فلاں آدمی ہے۔ میرے بھائیوں ذرا غور کرو، اسرائیل کیا کر رہا ہے؟ پوری امت مسلمہ کے حکمران آنکھیں بند کر رہے ہیں۔ اب تو دل کو ہلا دینے والے واقعات سرے راہ کھوپڑیاں پڑی ہوئی ہیں۔ اللہ اکبر۔ سرے راہ مسلمانوں کی، فلسطین کے بچوں کی، جوانوں کی، ان کے بڑوں کی، ان کی عورتوں کی کھوپڑے پڑی ہوئے ہیں۔ جدید اسلحہ ہے، ٹیکنالوجی ہے، امریکہ اس کے ساتھ ہے۔ بھئی ہم کسی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہاں قرآن میں اللہ فرما رہا ہے، سود کھانے والوں تمہارا میرا جنگ کا چیلنج ہے۔ اور اللہ کی شان کیا ہے، طاقت کیا ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اللہ اشارہ کرتا ہے، زلزلہ برپا ہوتا ہے، سینکڑوں میل زمین اس پہ پہاڑ بھی ہوتے ہیں، ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، شہر کے شہر تباہ ہو جاتے ہیں۔ 1-2 منٹ میں شہر تباہ کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ اللہ سود کھانے والوں کو جنگ کا چیلنج دے رہا ہے، چوتھے پارے میں ہے۔ بھئی میری کیا مجال ہے کہ میں اتنا بڑی بات کر سکوں؟ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اللہ کی بات کا ارادہ کرتا ہے، فرماتا ہے کن، ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ دیر نہیں لگتی اس کے ہونے میں، اور قیامت کے دن ہوگا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب محشر کے میدان میں، قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی، جب سود کھانے والا آئے گا اللہ کی دربار میں، جیسے مجنون پاگل بندہ ہو، دیوانہ ہو، کمزور ہو، کبھی چلے کبھی گر پڑے، کبھی بیٹھنے کی طاقت نہیں ہے، کبھی اٹھنے کی طاقت نہیں ہے، پاگل جیسا، جیسے پاگل چلتا پھرتا ہے، کبھی لیٹ کبھی کچھ۔ حضور فرماتے ہیں، اللہ قرآن میں فرماتا ہے، محشر کے میدان میں سود کھانے والے لوگ اس طرح آئیں گے جیسے پاگل بندہ ہوتا ہے۔ سود اور کئی میں نے زندگی میں دیکھے، آخری عمر میں پہلے بڑی دولت جمع کی، سود کی وجہ سے اجڑ گئے، چہرے کی رنگت بدل گئی، کالا ہو گیا، قبر میں آگ کے شعلے، بری موت۔ میرے بھائیوں یہ باتیں حقیقت میں عرض کر رہا ہوں، ادھر دیکھو، چھوڑ دو۔ کوئی ایسا آدمی کر رہا ہے تو چھوڑ دے، دنیا فانی ہے، آج روکھی سوکھی کھا لو، اپنی قبر آخر بہتر کر لو۔ میں آپ سے بس عرض کر رہا ہوں، چھوڑ دو، ورنہ قرآن پڑھو، حدیث پڑھو کہ کیا کیا احکامات ہیں، کس قدر احکامات ہیں۔ آج ہم دولت کی ہوس میں آ کر پیسے بڑھانے کے چکر پہ دنیا جمع کر رہے ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہاں دنیا میں گزارا کر لو، آخرت اچھی کر لو، آخرت بہتر کر لو۔ اللہ کے رسول نے یہ سارے مناظر جہنم کے دیکھے، سارے مناظر، سود کھانے میں، معاہدہ کرنے میں، بات طے کرنے میں، لکھنے میں جتنے افراد ملوث ہوتے ہیں، سب پر حضور کی لعنت ہے، اور اللہ کی لعنت ہے۔ جتنے لوگ، کوئی بات طے کروا رہا ہے، کوئی لکھ رہا ہے،
جتنے لوگ ملوث ہوتے ہیں، یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ اور پھر ذرا آپ غور فرمائیں کہ آج ہم مسجد میں بیٹھنے سے بہت دور ہو گئے ہیں۔ ہمارے پاس مسجد کے لیے وقت نہیں ہے، میرج ہال کے لیے وقت ہے، 3-3 4-4 گھنٹے، بارات لیٹ ہو گئی، تیاری نہ ہو سکی، کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے۔ ہم بالکل کہہ رہے ہوتے ہیں جی کوئی بات نہیں، بارات لیٹ ہو جاتا ہے عموماً۔ مسجد میں ہم 5 منٹ بیٹھنا، یہ 1 گھنٹہ 1.25 گھنٹہ مسجد میں دینا ہفتے بعد ہمارے لیے مشکل ہے۔ اللہ کو جو محبوب ترین جگہ ہے وہ مسجدیں ہیں، مسجدیں ہیں۔ مسجد کا بیٹھنا اللہ کو پسند ہے۔ کبھی غور کر لینا، اللہ نے پوچھ لیا، ساری رات لوگ رزلٹ دیکھتے رہے، سو گیا میں، صبح اپنی نماز سے پہلے اٹھنا، معمولات، تلاوت، سارے اب تک کچھ بھی نہیں، ٹھیک ہے، یہ سسٹم چلتا رہتا ہے۔ اللہ بعض دفعہ ہمارے معاملات ٹھیک کرنے کے لیے ہماری سوچ کے برعکس معاملات کر دیتا ہے، لیکن یاد رکھنا اللہ کو ہم سب نے جواب ضرور دینا ہے کہ آپ چودھریوں کے ڈیرے پہ تو ساری رات بیٹھے رہے، ان کی کمپین میں آپ نے بہت سارا وقت دیا، آپ نے، اللہ نے پوچھ لیا تو پھر کیا جواب دیں گے کہ میرے گھر کے لیے وقت کیوں نہیں تھا؟ تمہارے پاس جمعہ کے لیے وقت نہیں ہے، رسمن جمعہ پڑھتے ہیں ہم، رسمن، جلدی چلے جائیں۔ میں خود ملتان میں تھا، طبیعت ٹھیک نہیں تھی، ایک جمعہ میں نے مس کیا، فوتی 2 ہو گئی تھی، تو ماشاءاللہ میں کوشش کی، میں نے وہاں پر، یہ نہیں کہ چلو آج جمعہ نہیں پڑھانا تو کوئی نہیں، چلا جاؤں گا آخر میں نے کوشش کی، صحت بھی ٹھیک نہیں تھی، 2-3 بندے آئے تھے، میں پہلے پہنچ گیا، آدھا گھنٹہ بعد میں خطاب شروع ہوا، لیکن ایسا نہیں کہ میں آپ کو کہوں، میرے عملی، یعنی کہ جب سے جمعہ شروع کیا پڑھانا یہ ایک موقع تھا، تو ایسا نہیں کہ میں لیٹ پہنچا، نہیں، الحمدللہ وہ بھی مجھے افسوس ہوا، اس بات کا بھی مجھے افسوس ہوا کہ میں لیٹ کیوں پہنچا۔ 2 یا 3 بندے آئے تھے جمعہ پڑھنے والے، لیکن اس بات کا بھی مجھے دکھ ہوا، حقیقت بات ہے کہ میں جلدی کیوں نہیں پہنچا۔ تو اس لیے میرے عزیزان گرامی، حضور رحمت اللہ عالمین نے آخری بات جنت کے بھی مشاہدے فرمائے، حضور نے فرمایا میں نے جنت میں کل 120 صفحے دیکھی ہیں، اور 40 صفحے باقی انبیاء کرام کی امت کی، اور 80 صفحے صرف میری امت کی ہیں، میری امت کی ہوگی۔ یہاں توبہ کا اللہ ہمیں قرآن میں بار بار فرماتا ہے، بار بار فرماتا ہے، 70 برس کی ایج ہے، 100 برس کی ایج ہے، گناہ کرتے کرتے زندگی گزر گئی۔ یہاں صورتحال ہماری جو عدالتوں کی ہے، کوئی جماعت ہو، جب میری بات کسی کو سمجھ ہی نہیں آتی تو میں نے کہا کیوں بات کروں، میں حقیقت میں عرض کر رہا ہوں، کبھی ادھر پرچے، کبھی اس جماعت پرچے، کبھی اس جماعت پہ، ایک سے ضمانت ہو گئی، باہر نکلے دوسرا پرچہ ہے آپ پہ، دوسرا کیس ہے، ادھر سے ضمانت، اگلا ہے، چوتھا ہے، یہ سارا سسٹم چلتا ہے۔ ہر جرم پہ الگ الگ کیا ہے سزائیں ہیں، قربان جائیے اللہ کی ذات پہ، اللہ کتنا بڑا کریم ہے۔ 100 برس نافرمانی میں زندگی گزار دی ہے، اب تو گناہ بھی بھول گئے، دن اور رات سے اتنا طویل عرصے سے اللہ کہتا ہے آ جا۔ اللہ یہ نہیں فرماتا ایک معاف کیا ہے، 2 معاف کیے ہیں، تو دل سے معافی مانگ لے، 100 برس تو تیرے گناہ میں 1 منٹ میں معاف کرنے پہ قادر ہو، تو معافی مانگنا، دل سے معافی مانگ، شرمندگی محسوس کر کے میں نے نافرمانی کیوں کی ہے اللہ کی۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں غور کرنا چاہیے، کوئی جوانی پہ نازا نہ ہو، جوانی پہ نازا نہ ہو،
جس طرح روزانہ سورج دیکھتے ہیں، ہر بندہ کہتا ہے یقین ہے سورج طلوع ہوگا، ہر جوان کو یہ یقین ہونا چاہیے بڑھاپا سر پہ کھڑا ہے۔ اب تو جوانی آئی نہیں نا، جوانوں میں عمر ہو گئی ہے، جوانی نہیں آئی۔ موبائل نے جوانی تباہ کر دی ہے۔ عمر میں مانتا ہوں عمر ہو گئی ہے، 18 سال 20 سال، جوانی نہیں ہے۔ کیا پتا آپ کو آپ کی جوانی کیا ہوتی ہے؟ میرے جیسا نکما، ہمارے بڑے تو ماشاءاللہ ان کو تو جوانی تھی، ٹھیک ہے نا، میرے جیسا بھی مجھے بھی میں بھی کہتا تھا بڑھاپا نہیں آئے گا، نہیں الحمدللہ تمام مدارس میں طلباء جہاں پڑھتے تھے الحمدللہ سب سے اچھی صحت میری تھی، ابھی الحمدللہ شکر ہے۔ جوانی تو اس دور میں جوانی ہمارے بچوں کو آئی نہیں ہے، ان کو پتہ نہیں کہ جوانی کیا ہوتی ہے، بس ان کی جوانی فیس بک انٹرنیٹ بس یہاں رکی ہوئی ہے، بے حیائی کی طرف چلی گئی ہے۔ تو آج ہمیں سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں، معافی مانگ لیں۔ اللہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، دروازہ کھلا ہوا ہے۔ پہلی مرتبہ جب میں عمرہ کرنے کے لیے حاضر ہوا تو غلاف کعبہ پہ قرآن کی آیت لکھی ہوئی تھی 15ویں پارے کی، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے حبیب میرے بندوں کو بتلا دو میں بڑا غفور الرحیم۔ کوئی آیا تو صحیح نا۔ یہ اس وقت سے 2002 میں گیا تھا، یہ اس وقت سے دل پہ اس آیت نے اثر کیا، اس وقت سے۔ آ جاؤ میرے بندو، آ جاؤ میرے بندو، ٹھیک ہے نا۔ ایسا نہ کرو کل کر لیں گے توبہ، کل کر لیں گے، پھر موقع نہ ملے۔ آج ہم کہتے ہیں نا یہ کام ہے یار کر لو، دنیا کا کام ہے، شادی کرنی ہے، دکان بنانی ہے، گھر بنانا ہے، پلاٹ لینا ہے، یہ بچوں کو باہر بھیجنا ہے، آج کر لوں کل کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ میں ایسے کہہ رہا ہوں کہ آج توبہ بھی آج کر لو، کل کا کوئی پتہ نہیں ہے، کل کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ آج میں گھر خرید کر سکتا ہوں، کل کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہ نہ ملے یا مہنگا ہو جائے۔ تو اپنی زندگی کو قیمتی سمجھو، مسلمان کی زندگی قیمتی ہے، اللہ کی قسم مسلمانوں کی زندگی قیمتی ہے۔ اگر اس کو قیمتی بنائے، قیمتی کب بنے گی؟ اپنے اللہ سے صلح کر لے، اپنے اللہ سے معافی مانگ لے، توبہ کر لے، دل سے گناہوں کو چھوڑ دے۔ اللہ مجھے آپ سب کو جو میں نے باتیں کی ہیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔